لائف ان اسلام کے سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت نوح کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، کیونکہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرنے والے تھے۔ حضرت نوح اپنی قوم کے پاس 950 برس رہے۔ اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام روز چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے اور آپ کی آواز اللہ کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ آپ ان مردودوں کو اللہ کی طرف بلاتے، مگر وہ آپ کو مارتے اور مار مار کر بے ہوش کر دیتے، مگر آپ ہوش میں آتے ہی پھر سے اللہ کی دعوت کرنے لگتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس صدمے اور تکلیف سے آپ 3 روز تک شدید بے قرار رہے، پھر بھی اللہ کی دعوت میں لگے رہے، یہاں تک کہ طوفان نوح کی نوبت آ گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مارا۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی بیوی سے یہ باتیں سنی تو آسمان کی طرف منہ کیا اور رو رو کر اللہ سے ان کافروں کے لیے عذاب کی دعا کی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، آپ اس درخت سے ایک کشتی تیار کریں۔ آپ نے فرمایا، کس طرح تیار کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس درخت کو کاٹ کر تختے تیار کریں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے سے کشتی تیار کی۔ پہلے تختے پر حضرت آدم علیہ السلام کا نام، دوسرے پر حضرت شیس کا، تیسرے پر حضرت ادریس علیہ السلام کا اور چوتھے پر حضرت نوح علیہ السلام کا، پانچویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، چھٹے پر حضرت صالح علیہ السلام کا، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی طرح 1,24,000 تختے پیغمبروں کے ناموں سے نکالے اور سب سے آخری تختے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے کشتی بنا لی۔ اس کشتی کو دیکھ کر کافر بہت ہنستے کہ خشک زمین میں غرق ہونے سے بچاؤ کرتا ہے۔ کشتی تیار ہو گئی، اس کے 4 تختے کم ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ 4 تختے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے ناموں سے ان میں لگاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بیچ کر منگوا لیں۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، مگر وہ نہ مانے اور بولے، اوج بن انق کو بھیج دو، وہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلایا اور کہا، فلاں درخت کو دریائے نیل سے لا دے تو میں کھلا کر تجھے آسودہ کر دوں گا۔ اوج بن انق نے کہا، مجھ سے وعدہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ اوج بن انق جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ لائے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی بنی ہوئی نکال کر انہیں کھانے کے لیے دی۔ اوج بن انق انہیں دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اے نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، ان 3 روٹیوں سے میرا کیا ہوگا؟ اوج بن انق زندگی بھر کھانے پینے سے کبھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم شکم سیری چاہتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع ہی کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اب اس کو کھانے کی حاجت نہ رہی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکالے اور کشتی مکمل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پر اٹھا لیں گے۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تو فرشتوں نے اسے 4تھے آسمان پر اٹھا لیا۔
इस कश्ती के 7 हिस्से थे। एक में ताबूत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम मोमनों के साथ जो ईमान लाए थे, तीसरे में परिंदे और चौथे में दरिंदे, पांचवें में चरिंदे और छठे हिस्से में हर जिन्स की चीजें, सातवें हिस्से में मेवे रखे हुए थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ऐ नूह, तूफान के आने की निशानी ये है कि तुम्हारे घर के तंदूर से गर्म पानी उबलेगा। एक रोज उनकी बीवी रोटियां बना रही थी, तंदूर से गर्म पानी उबल पड़ा, जल्दी से आई और उनको खबर दी। बस खुदा के हुक्म के मुताबिक जिन चीजों की नस्ल बाकी रहनी थी, आपने उनको सवार किया। जो थोड़े बहुत मोमिनीन थे वो भी आपके साथ हुए। 3 बेटों को, साम, हाम और याफिस को भी सवार कर लिया। एक बेटा और बीवी डूबने वालों में से थे।